اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج جمعے کے دن سورۃ الکوثر کا ایک مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ ناف والا عمل ہے اور آپ نے اپنی ناف پر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ آنے سے پہلے آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ اتنا مجرب ہے، اس کو اگر کسی بھی مشکل کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ سورۃ کوثر کا عمل اولاد کے لیے پڑھنا نہایت ہی مجرب ہے، اور ناف والا جو عمل ہے یہ اتنا مجرب ہے کہ جو بھی مرد یا عورت اس کو کرتی ہے اپنے ناف پر شہادت کی انگلی رکھ کر، تو اللہ پاک جو ہے اسی ناف کے ذریعے سے جسم کے اندر جو بھی بیماری ہوتی ہے اللہ پاک اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ناف کے ذریعے سے جو ہے ایک بچے کو خوراک ملتی ہے، اور ناف پر جو بھی عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو سورۃ کوثر کے اگر میں فضیلت بیان کروں تو اسے سورۃ کوثر قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ کوثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ انتہائی رنج و غم میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورت کو پڑھنے کی بدولت سے آپ کو جو ہے تسلی دی، اور آپ کو کہا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیجئے، بے شک جو آپ کے دشمن ہیں وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ تو سورۃ کوثر کو اگر کسی بھی مشکل پریشانی کے وقت اگر مسلسل پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سورت اللہ پاک نے پریشانی کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، جب آپ انتہائی رنج و غم میں تھے۔ اور عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی ایک کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن کرنا ہے۔ جمعے کی اگر میں فضیلت بیان کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ ان دنوں میں سے بہترین دن ہے جن میں سورج نکلتا ہے۔ وہ جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ ایک اور جگہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس نے جمعے کا دن خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا اور امام کے قریب ہو کے بیٹھا، پھر غور سے خطبہ سنا اور کوئی بھی غیر ضروری کام نہ کیا، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور راتوں کے نفلوں کا ثواب اسے ملے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، جمعے کا دن ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی خاص دن ہے، تو اس طریقے سے سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اپنی ناف پر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر آپ نے اس کو کرنا ہے۔ یہ عمل جمعے کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے ایک
مخصوص جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، ایسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے کہ جہاں آپ کو کوئی بندہ تنگ نہ کرے، اور آپ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کر سکیں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے، اور آپ نے پڑھ لینی ہے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور جب آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے قبلہ طرف منہ کر لینا ہے، اور اپنی شہادت کی انگلی ناف پر رکھ لینی ہے، اور آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھ لینا، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ پاک کے ایک صفاتی نام یا سلام ہو، یا سلام ہو، اے سلامتی دینے والے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی بندہ یا سلام ہو کو روزانہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہمیشہ سلامت رکھیں گے، وہ شخص کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ایک تسبیح یا سلاموں کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں 300 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 3 تسبیحاں سورۃ کوثر جب آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے کہ یعنی اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما، بے شک آپ دعاؤں کو سنتے اور قبول کرتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اس دعا کو دہرانا ہے، اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ نے اللہ پاک سے عاجزی اور انکساری سے آپ نے دعا کرنی ہے، اور اپنی ناف پر پھونک مارنی ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اس عمل کو میرے لیے شفا بنا دے، اور اس ناف کے ذریعے میرے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے، یا اللہ اس بیماری کو دور کر دیجئے اور مجھے جلدی صاحب اولاد کر دیں۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اگر کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، آپ کی رپورٹس کلیئر ہیں، حمل نہیں ٹھہر رہا، تو انشاءاللہ تعالی خوشخبری مل جائے گی۔ تو یہ عمل آپ لازمی کریں۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔